اس دنیا میں سب سے لمبے عرصے تک حکمرانی کرنے والی خاتون، یہ وہ شہزادی تھی جس کی قسمت میں ملکہ بننا نہیں تھا، وہ شہزادی جس نے جنگ عظیم دوئم میں حصہ لیا، وہ شہزادی جس نے اپنے پسند کی شادی کی اور اس شادی کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے وائس رائے سے مدد بھی لی، اور کیسے ایک بیوہ سے شادی کی خاطر بادشاہ نے برطانیہ کا تخت چھوڑ دیا۔ آئیں آج آپ کو ملکہ برطانیہ سے متعلق حیرت انگیز حقائق بتائیں گے۔ الزبتھ جب پیدا ہوئیں تو ان کے دادا جارج پنجم کی حکومت تھی جو برطانیہ سے برِ صغیر تک پھیلی ہوئی تھی، اور 1936 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے ایڈورڈ بادشاہ بنے، لیکن انہیں ایک بیوہ سے پیار ہو گیا۔ جب شاہی گھرانے کی روایات اور چرچ کے پادری نے شادی کی اجازت نہ دی تو انہوں نے برطانیہ کا تخت چھوڑ کر والیس ونڈسر نامی امریکی خاتون سے شادی کر لی۔ بادشاہ ایڈورڈ کے تخت چھوڑنے کے بعد ان کے بھائی جو کہ الزبتھ کے والد بھی تھے یعنی جارج ہشتم برطانیہ کے تخت پر آ بیٹھے۔ یوں الزبتھ جو اب بادشاہ کی بڑی بیٹی تھی اس کے لیے ملکہ بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ابھی الزبتھ محض 13 برس کی تھی کہ جنگ عظیم دوئم کا آغاز ہو گیا اور انہیں برطانیہ سے دور کینیڈا جانے کا کہا گیا، لیکن ان کی والدہ نے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عوام کے درمیان رہیں گی۔ مشکل کے اس وقت میں الزبتھ نے ریڈیو پیغامات کے ذریعے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ جنگ عظیم تقریباً 5 سال سے زائد چلتی رہی۔ اس دوران شہزادی الزبتھ 18 کی ہو گئیں اور شاہی خاندان کی وہ پہلی خاتون بنی جس نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ فوج میں انہوں نے بطور ڈرائیور اور مکینک کے خدمات سر انجام دی۔ جب جنگ عظیم دوئم کا اختتام ہوا اور تقریبات شروع ہوئیں تب بھی شہزادی نے شاہی لباس کی جگہ فوجی یونیفارم کو پہننا ہی پسند کیا۔ شہزادی الزبتھ کی ایک شادی میں یونان کے شہزادے فلپ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات ہوئی۔ ماؤنٹ بیٹن کا نام سن کر شاید آپ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن یاد آ گئے ہوں گے، تو جی ہاں، پاکستان اور ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن شہزادے فلپس کے ماموں تھے۔ فلپس اور الزبتھ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ شہزادہ فلپس یونان کے شہزادے تھے اس لیے برطانیہ کا شاہی خاندان نہیں چاہتا تھا کہ ان کی شادی الزبتھ سے ہو۔ ایسے موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی وہ شخص تھے جنہوں نے بادشاہ سے درخواست کر کے 1947 میں دونوں کی شادی کروا دی۔ اس طرح 1947 کا سال نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے لیے بلکہ الزبتھ اور فلپس کی زندگی میں بھی خوشیاں لے کر آیا۔ جنگ عظیم دوئم، برِ صغیر پاک و ہند کی برطانیہ سے علیحدگی اور اس جیسے بے شمار واقعات کی وجہ سے بادشاہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور وہ کینسر کے عارضہ میں بھی مبتلا ہو گئے، تو 1952 میں صرف 56 برس کی عمر میں بادشاہ جارج ہشتم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد الزبتھ کو برطانیہ کی ملکہ بنا دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی، اور وہ صرف برطانیہ کی ملکہ نہیں بلکہ تمام کامن ویلتھ ممالک کی ملکہ تھی، جس میں پاکستان، سری لنکا، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ شامل ہیں۔ ملکہ برطانیہ جس عرصے میں برطانیہ کی حکمران رہیں، اس عرصے میں تقریباً 22 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے علاوہ پاکستان کے جتنے وزیر اعظم رہے ہیں، یعنی خواجہ ناظم الدین سے لے کر شہباز شریف تک، سب نے ملکہ برطانیہ کا دور دیکھا۔ تو اس طرح ملکہ برطانیہ کا 70 سالہ وہ دور شروع ہوا جس میں دنیا نے زمین سے چاند تک کا سفر کیا، اور برطانیہ جس کو دنیا پر قبضہ کرنے والا ملک سمجھا جاتا تھا آج امن کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ الزبتھ کے دور میں برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات میں بھی مزید بہتری آئی۔ ملکہ برطانیہ کو فلموں میں نظر آنے کا شوق بھی تھا جسے انہوں نے پورا بھی کیا۔ ان پر پراسرار قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اور ویسے تو ہر صدر اور وزیر اعظم کو بیرون ملک سفر کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ملکہ کو کیوں نہیں؟ یہ سب ہم آپ کو جسٹ انٹرسٹنگ فیکٹس کی اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں۔